ایک غلط تصور جو رافضیوں اور شیعوں کی دین ہے، یہودیوں نے ہم مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ بٹھا لیا کہ محرم کا مہینہ تو غم کا مہینہ ہے۔ کسی بھی مسلمان سے پوچھو گے اگر کہ محرم کا مہینہ کس چیز کا ہے، وہ کہیں گے غم کا مہینہ، حضرت حسین کی مظلوم شہادت کا مہینہ، مسلمانوں کو اس دن غم منانا چاہیے۔ ایک جماعت نے تعزیہ کو ایجاد کر دیا اور تعزیہ داری، نوحہ، ماتم، اس طرح کے غیر اسلامی غیر شرعی عمل اس مہینے میں شروع کر دیے گئے۔ یہ اسلام کے 400 برس کے بعد اس طرح کی خرافات مسلمانوں کے درمیان آئی اور ہندوستان میں آئی، اس کے پہلے اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس مہینے میں جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کام کیے ہیں وہ کام کرنا عبادت ہے۔ اللہ کے رسول، آواز بہت دھیمی ہو گئی ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں یہودی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، اب بڑے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو، آخر کیا بات ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرعون کے ظلم و ستم سے آج ہی کے دن نجات عطا فرمائی اور حفاظت فرمائی، ہم یہودی اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1500 سال کا فاصلہ ہے۔ یعنی ان یہودیوں نے اپنی تاریخ یہ بتائی کہ اس زمانے سے لے کر ہم آج 1500 سال تک یہ دن ہمارے لیے عید کا ہے، خوشی کا ہے، اور ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہی بات ہے تو نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تو تمہارے مقابلے میں اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشی میں شریک ہونے کے زیادہ حقدار، ہمیں زیادہ خوشی ہے۔ اور آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ تم بھی محرم کا روزہ رکھو، لیکن ذرا یہودیوں سے فرق کے ساتھ کہ ان کی مشابہت نہ ہونے پائے۔ یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، ایک دن کا تم 2 دن روزہ رکھا کرو، 10 کو 9 کے ساتھ ملا لو یا 10 کے ساتھ 11 ملا لو، یعنی ایک کے بجائے 2 روزہ رکھو، 9-10 رکھو یا 10 اور 11 رکھو۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیم کہ آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھو، اور جب تک رمضان شریف کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ رمضان کی فرضیت 1 سال کے بعد آئی، تم عاشورے کا روزہ فرض تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرما دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، فمن شاء
فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ او کما قال۔ اب عاشورے کا روزہ ضروری نہیں، جس کا جی چاہے رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے، آپ نے اجازت اور گنجائش دے دی۔ تو عاشورے کا 2 روزہ ہے، 9-10 یا 10-11۔ اب جو آدمی رکھے اس کی حیثیت مستحب کی ہے، یہ مستحب روزوں میں ہے، رکھے بہت اچھی بات ہے۔ اور ماشاءاللہ اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جو رکھتے ہیں روزہ اہتمام کے ساتھ، خاص طور سے مردوں کے مقابلے میں عورتیں اس معاملے میں بہت آگے ہیں، وہ نفلی روزوں کا بڑا اہتمام کرتی ہیں اور عاشورے کا بھی روزہ رکھتی ہیں۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کا طریقہ جو محرم کے مہینے میں کرنا ہے۔ آقا نامدار علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم محرم الحرام میں اپنے بال بچوں کے خرچ پر وسعت پیدا کرو، خاص طور سے 10 تاریخ کو، یعنی خود بھی اچھا کھاؤ، دوسروں کو بھی اچھا کھلاؤ، فراخی کے ساتھ، وسعت کے ساتھ، اور اس میں غریبوں کو شریک کر لو تو بہت اچھا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ حدیث نہیں ہے۔ حدیث تو یہ ہے کہ تم اچھا کھاؤ، اپنے اہل و عیال پر وسعت رکھو، اس لیے کہ جو بندہ اس دن میں اپنے اہل و عیال پر خرچ میں وسعت کرے گا، اللہ اس کے روزی میں پورے سال برکت عطا فرمائے۔ یہ صحیح حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل منقول ہے۔ خود کھائیں، اچھا غریبوں کو کھلائیں، محتاجوں کو کھلائیں، کھانا نہیں دے سکتے تو پیسوں سے ان کی مدد کریں۔ یہ عمل سنت ہے، حضور سے اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو چیزیں محرم کے نام پر رائج ہو گئیں اور ایسا رواج ان کا پڑا کہ غیر جماعتوں کے ساتھ صحیح جماعتیں بھی اس میں حصے دار بن گئیں اور اپنے دین اور مذہب اور ایمان کا حصہ بنا لیا، یہ بالکل غلط ہے۔ تو 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے اب تک عرض کی۔ ایک یہ کہ ہمارے عام طور سے ہمارا یہ ذہن کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے یا نحوست کا مہینہ ہے، یہ عقیدہ باطل ہے۔ سب مہینے خدا کے بنائے ہوئے، سب تاریخ خدا کی بنائی ہوئی، ہر تاریخ میں اللہ نے برکت رکھی۔